کر میرا عقیدہ اور ایمان ہے جس مائی نے حضور کو جنم دیا ہے، حضرت حوا سے لے کر قیامت تک اس مائی کا مقابلہ کرنے والی مائی نہیں آ سکتی۔ زمین پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم لگا دیا، اس زمین کا مقابلہ کرنے والی کائنات عرضی میں زمین کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے حسین اتنا ہو، خوبصورت اتنا ہو، جو دیکھے وہی پگھر جائے، پسینہ آ جائے۔ اور میں تو حضور کے حسن کا قائل نہیں، سیرت کا موضوع ہے، شاید پہلے بھی ذکر کر گیا ہوں تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہیں، یتیم ہو گئے تو حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے کہا، دادی زندہ تھی، حضرت کے دادا سے کہا کہ ذرا بات تو میری سن کے جانا۔ وہ بیٹھ گئے، کہنے لگی میں اتنی پریشان ہوں جس کی انتہا نہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا کیوں، تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی یہ جو ہماری بیوہ بہو، ہماری بیوہ نوح ہے آمنہ، عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، بیوہ بھی ہے، پیٹ سے بھی ہے، ہم عزت والے لوگ ہیں، مجھے تو اپنی آبرو کا فکر پڑ رہا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا تو عورت ذات ہے، گھر میں رہتی ہے، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، گلی سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پکڑتے ہیں، چوک سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پکڑتے ہیں، محلے سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پکڑتے ہیں، مکے کا ہر آدمی، ہر آنے جانے والا کہتا ہے او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ تو تو عورت ذات ہے، تو گھر میں رہتی ہے، تجھے کیا پتا؟ اور عبد المطلب نے اگلی بات کہی گھر والی کو، کہنے لگی اور بھی سن لے، یہ عطر کوئی معمولی عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں، شام کا بنا ہوا عطر نہیں، یمن کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، مصر کا نہیں، عرب کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، یہ کوئی نرالا عطر ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا حضور کی دادی سے پھر پوچھ لینا کہاں سے لاتی ہے، پوچھ کہاں سے لاتی ہے یہ عطر۔ اب جو بات کہی حضرت کی دادی نے، کہنے لگی اللہ والے تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ میں چل کر اس کے پاس گئی ہوں، کئی مرتبہ سیدہ آمنہ کو میں نے اپنے پاس بلایا ہے، جب کہنے کا ارادہ کرتی ہوں اندازہ لگاؤ، حیران ہو جاؤ گے، میں آمنہ کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں مجھے پسینے آ جاتے ہیں۔ میں اس کی پیشانی کی نور کی جھلک برداشت نہیں کر سکتی، اتنا رعب مجھ پہ چھا جاتا ہے، میں تو بات نہیں کر سکتی۔ بالآخر مجھ سے آمنہ پوچھتی ہے اماں خالہ وہ بھی کیا کہنا چاہتی تھی؟ میں کہتی ہوں بیٹی جاؤ، کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تو کہنے لگی آپ مرد ہیں، ذرا ہمت والے ہوا کرتے ہیں، مرد پوچھ لو۔ پھر آواز دی ہے سیدہ آمنہ کو، اللہ اکبر، تو سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو پیٹ میں لے کر آئی ہے سامنے۔ پوچھا ہے بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں برا نہ ماننا، قریش کا سردار ہوں اور زیادہ فکر اس لیے ہے کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہیں، بیت اللہ کا والی کہلاتا ہوں، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، اتنی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ عطر کہاں سے لاتی ہو؟ معمولی عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں۔ اب جب ذرا مرد نے بات چھیڑی تو حضرت کی دادی کی بھی ہمت ہو گئی، کہنے لگی یہ عطر لگاتی نہیں، یہ تو جہاں تھوکتی
ہے میں نے وہاں بھی عطر اٹھتا دیکھا ہے. اچھی طرح پوچھو ماجرا کیا ہے. بلکہ آگے بڑھ کر کہنے لگی عبد المطلب کو اجی میری سنو، جس غسل خانے میں جاتی ہے اس غسل خانے میں مہک اٹھ جاتی ہے. عبد المطلب نے پوچھا بیٹی ماجرا کیا ہے؟ یہ معمولی عطر تو ہے نہیں، قرب و جوار کا تو ہے نہیں، یہ لاتی کہاں سے ہو؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی او میرے ابا میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں نے عطر کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں نے کبھی عطر اچھا ماڑا استعمال نہیں کیا، نہ مجھے پیکے سے ملا، نہ مجھے کسی سہیلی نے دیا، نہ میں نے منگوایا، نہ میں نے خریدا. ساری زندگی میں نے تو خوشبو کبھی خریدی نہیں. پھر بیٹی کیا بات ہے؟ حیران ہو کے کہنے لگی، پیٹ مبارک پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی او میرے ابا ایسا نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ کوئی لے کے آیا، نہ دور سے لایا نہ نزدیک سے لایا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور اگلا جملہ اگر سیدہ آمنہ کا سنو تو حیران ہو جاؤ. فرمانے لگی ابا یہ تو سارا مکہ خوشبو نے مہکایا ہے اور آپ کو خوشبو آئی ہے، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے، کچھ اور بتا دوں مجھے دیوانی کہو گے. کہنے لگی رب کائنات کی قسم یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے. اور کہنے لگی ابا ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، میں سوتی ہوں وہ کھڑی ہو کر پکھا جلتی ہیں. بیٹی معاملہ کچھ اور ہے. کہنے لگی میں تمہیں بتاتی نہیں، میں ضبط کر رہی ہوں. پہلے مہینے میں آدم علیہ السلام نے مبارکباد دی، دوسرے مہینے میں ابراہیم خلیل اللہ نے مبارکباد دی، تیسرے مہینے میں اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی، چوتھے مہینے میں موسیٰ علیہ السلام نے مبارکباد دی. وہ کہنے لگی ہر مہینے ایک نیا پیغمبر آتا ہے اور مجھے مبارکباد دیتا ہے. عبد المطلب کے دماغ میں بات آ گئی کہ عام بچہ نہیں، عبد المطلب جو اب تک مرجھایا ہوا پھرتا تھا اللہ میاں پوتا تو دے گا مگر یتیم ہوگا. ابا پہلی چل بسا، کیا کون لاڈ لڈائے گا، کون پیار کرے گا، کون خوشیاں کرے گا، کون گود میں لے کر کھلائے گا، کون اس کی تمنائیں پوری کیا کرے گا. عبد المطلب آج سے خوش ہو گئے، یہ تو وہ آنے والا ہے جس کو لاڈ کی ضرورت نہیں، جس کو پیار کی کوئی حاجت نہیں، جس کو وارثوں کی کوئی محتاجی نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے علم یجد کا یتیم فآویٰ. اور میرے مالک کیا کر رہا ہے؟ آواز آئی کیا کرتا؟ یتیم بنا کر ثابت کرنا چاہتا ہوں میرے محبوب کا وارث میرے سوا کوئی نہیں. میں نے خود پالا، میں نے خود سنبھالا. مکے کے سارے لوگ حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مکے کے لوگوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشبو ماں کے پیٹ میں تھے جب آ گئی. تمہاری 60 سال کی عمر ہوگی، قرآن کی خوشبو آج بھی نہیں آئی، ختم نبوت کی خوشبو تمہیں آج تک نہیں آئی. کئی کہتے ہیں مولویوں کی آپس کی لڑائی ہے. دوسرا واقعہ
عاشق میں مادر میں تھے کہ ابرہہ چڑھ کر آیا اور اس نے بڑے تم تراک سے ہاتھیوں کی فوج چڑھائی. کیونکہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا, عبد المطلب کے دل میں آ گئی تھی نا کہ کوئی شے آنے والی ہے. تو جب بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ ظاہر کیا ابرہہ یمن کے بادشاہ نے, تو عبد المطلب پھر آمنہ کے پاس گئے ہیں اور کہا بیٹی آؤ. کیا جملہ کہا عبد المطلب نے, آ بیٹی میں دعا مانگوں, تو دعا مانگنا میں آمین کہوں گا. ہوا کیا ابا بیٹی آؤ, یہ جو تیرے پیٹ میں ہے اسی کا صدقہ مانگوں گا. دادی بھی ساتھ ساتھ ہے, حضرت کی اماں بھی ساتھ ساتھ ہے, دادا آگے آگے چل رہا ہے, سیدہ آمنہ شرمیلے قدموں سے چل رہی ہے, بیت اللہ میں پہنچ گئی. عبد المطلب نے پہلا سوال دعا پہلے یہی کی, الہی اس یتیم کا صدقہ مانگتا ہوں, میرے پاس فوج نہیں, لشکر نہیں, ہتھیار نہیں. اور غلاف کعبہ ہاتھ میں دے دیا حضرت آمنہ کے اور فرمایا دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر, الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یا لشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں, بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. اسے تو وہ گرانے آ گیا. آواز آئی, او عبد المطلب جب تو میرے محبوب کو بیت اللہ میں لے آیا, ہاتھ میری آمنہ کا ہے,